سورۃ الفتح، تمہیدی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس کی جو تاریخی پس منظر ہے صرف یہ چند جملے کفایت کریں گے۔ سن 5 میں غزوہ احزاب کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں۔ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا۔ وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے سن 6 میں۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھ 1400، عام طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں 1800 صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہیں۔ آپ احرام کے لیے اپنی منزل بہ منزل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیبیہ تک، وہی جگہ جہاں پر کہ پھر صلح ہوئی۔ ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دے، یہ عرب کی روایت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دنگناتے ہوئے آئیں شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی۔ تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے۔ ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے، اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے، وہاں ان کو روک لیا گیا، خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر حضور نے بیعت لی، وہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے، بیعت علی لا نفر یا بیعت علی الموت، اور اس کا نام ہے بیعت رضوان۔ ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانیں دے دیں گے اپنی، سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں، جانیں قربان کر دیں گے، یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا کہ یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ اب کچھ صلح کریں۔ پھر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، لیکن وہ بڑی ان ایکول صلح تھی، اس میں مسلمانوں کے لیے ہیوملیشن تھی، اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا۔ اور وہاں پر ہو بھی گیا، ابو جندل صحابی تھے جن کو کہ اسی نے جو کہ وہاں سے صلح کے لیے مستشیر کرنے کے لیے آیا تھا، سہیل بن عمرو، اس کا ہی بیٹا، عین اس وقت وہ پہنچ گیا، لیکن صلح کے وہ کاغذات لکھے جا چکے تھے، اس نے معاملہ بچایا۔ مسلمانوں مجھے پھر قصائیوں کے حوالے کر رہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب ابو جندل تم صبر کرو، جو وعدہ ہم کر چکے ہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ بہرحال اس کو حضور نے، اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر صلح کیوں کر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بہرحال یہ بھی کہہ دیجئے کہ زیادہ قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے، اس کی بنا پر ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پچھتاتے رہے۔ کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر ہم یہ کیوں دم کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا۔ بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتائے۔ لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا، حضور ڈکٹیٹ کرا رہے تھے، حضرت علی کاتب تھے، لکھ رہے تھے، تو اب حضور نے فرمایا یہ صلح نامہ ہے، لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین۔ وہ سہیل بن عمرو نے اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ اگر ہم اس میں لکھیں گے ظاہر بات ہے صلح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے ہیں، تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، ورنہ اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں گے تو وہ میں نے مان لیا۔ تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لفظ، مٹا دو وہاں سے، لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا، میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ، اب دیکھیے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ الامر فوق الادب، لیکن یہ کہ جو بھی کچھ ہوا ہے کہ یہ ہوا غیرت دینی، حمیت دینی کی وجہ سے۔ حضرت علی نے بھی کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلح ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے دل اگرچہ اس پہ بہت ہی رنجیدہ تھے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی احرام کھول دیے گئے، وہی قربانی کے جانور جو ہیں، تو اب اس پر جو ہے یہ آیت سورت اتری ہے، اور پہلا لفظ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ دب کر صلح کی ہے، حقیقت حال کے اعتبار سے تو اے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی۔ آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ
مصالحت یا صلح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو ریکگنائز کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا کہ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ قریش نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اب دیکھیے یہ ذنب کا لفظ یہاں پہ دوبارہ آ گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ، یا جو بعد میں ہوئی۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، جو پیچھے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف۔ اب یہ ہے پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں، پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں، اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی، حضرت ابوبکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ 18 برس ہو گئے۔ اب ان کے معنی کیا ہو گئے؟ تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں، یہ تو اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں ضم کی، کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کوتاہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے، چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے، صاحب ایمان کی طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا۔ یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی، اور یہدیہ کا صراط مستقیم، اب آپ کی جد و جہد بالکل سیدھی تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی۔ اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی یہ جد و جہد، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ یتم نعمتہ، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے، شریعت پوری ہو گئی، لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی عملی ڈیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو۔ عملی ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے۔ تو اتمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا آ جانا، اس سے وہ اتمام بتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ایک نشانی، اس کا ایک نمونہ جو ہے، اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس کا نمونہ سامنے آ جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ جد و جہد آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ آیت آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو ہے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں۔ تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی۔ اللہ نے ساری اگلی پچھلی اگر کوئی اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے، ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو، بڑی زبردست مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، وہی ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں، جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانیں دینے کے لیے، اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیا تھا، تبھی تو وہ اس کے لیے آمادہ ہوئے۔ پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک شخص بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ صلح یہاں اس وقت ہو، لیکن محمد رسول اللہ ان کی اطاعت، اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید بعض ذرا کو عجیب لگی، کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا اس کے حق میں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلح ہو گئی مکمل، آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو، احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو۔ کوئی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی، اب ہو گیا بات، بس جو ہو گئی ہوگی، اب یہی احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا۔ آپ دلگیر ہو کر، دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی، ان سے جا کر کہا میں نے 3 مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور احرام کھول کو، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ انہوں نے کہا، مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، آپ اپنا احرام کھول دی، بس آپ آئے باہر، آپ نے قربانی دی، احرام کھول دیا۔ اس پر اب سب اٹھ گئے۔
یعنی اصل میں وہ سب کے سب منتظر تھے کہ کیا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا حالت منتظر شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے، شاید حالات بدل جائیں۔ لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، یہاں کیسے کھول دے رہا۔ لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جاتی، لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہے وہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض، اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یقیناً یہی شے ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات کے، اور سورہ احزاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن 5 میں نازل ہوئی، اور یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے۔ اور اللہ سزا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی کا دائرہ۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر۔ ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وأعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو، وساعت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ پہلے آیا تھا علیما حکیما، اب عزیزا حکیما۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، وہی شاہد، گواہی دینے والا۔ یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی۔ قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ان کے ذمے ہے۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزروہ اور توقروہ، اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تم تسبیح کرو صبح شام۔ یہاں دیکھیے اس آیت میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو، پھر رسول کے لیے وتعزروہ وتوقروہ، اور اللہ کے لیے وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث الی نفسہ، تو جو کوئی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا، اس کو توڑے گا، اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض۔ یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے یہ بیع ہو گئی ہے، بیع و شرع ہو گئی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیعت پر، اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، اس سے بہتر سودا کوئی نہیں۔ اچھا یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین۔ فرض کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں، اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے۔ یہ کیسے، کس کو دوں یہ جان اور مال، کس کے حکم پر دوں، کس کے کہنے پر دوں، کہاں مال خرچ کروں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے
کوئی انسان، اب وہ انسان اس وقت تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے اللہ سے بیعت محمد سے، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو، اس طرح جان لگاؤ، یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ، جان ہتھیلی پر رکھو میدان میں آ جاؤ۔ لہذا جو بے اللہ سے ہوئی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کے لیے بیعت محمد الرسول اللہ سے ہو رہی۔ اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا، اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ۔ جب تک مصافحہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن مصافحہ جو ہے وہ پختگی کے لیے۔ لہذا یہ بیعت اب محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اللہ اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق، جو آپ حکم دیں گے، آپ کی مرضی ہے، آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے، جب چاہیں وصول فرما لیں۔ یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد الرسول اللہ سے۔ اچھا، اس میں جو یہ فرمایا چونکہ یہ تین فریق ہو گئے، اللہ، بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، تین فریق ہیں اس کے۔ ایک وہ ہے حضور کا ہاتھ جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا، اللہ نے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر، اس بیعت کے اندر۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اصل میں تو بیع اور بیعت کی ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، باب مفاعلہ کے اندر بھی وہ آ گیا، تم نے جو باہمی یہ کیا ہے بیع و شرع کا معاملہ، تو خوشیاں مناؤ، وہی باب مفاعلہ ہے، وہ یبایعونک، ان الذین یبایعونک، اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا، اسے توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے، یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا۔ اسی لیے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دیا۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے۔ وبال دوش ہے سر جان ناتواں پہ، مگر لگا رکھا ہے تیرے خلد و ثنا کے لیے، اے اللہ ہم لیے پھر رہے ہیں اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں، سمک دوش ہو جائیں، ہمارے کندھے سمک ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، سمک دوش، کندھا ہلکا ہو جائے۔ یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں۔ اب اسی کو سمجھ لیجئے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی؟ جو بھی کوئی داعی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے، نبی تو نہیں ہوگا، ہوگا امتی، اطاعت اس کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے، اس کے دائرے کے اندر، مستقل بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو، کوئی جمعیت ہو، کوئی طاقت ہو، ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے، توحید عملی، اقامت دین، اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے لیے جماعت چاہیے، جمعیت چاہیے۔ تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، اطمینان دیکھیں، دیکھیں اس کی رائے کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اگر وہ دین سے بھی واقف ہے، اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے، اس کی شخصیت کو دیکھیے، اس کے ماحول کو دیکھیے، اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بہروپیہ نہیں ہے، یہ واقعتاً سنسیئر آدمی ہے، خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیجیے، ساتھ چلیے۔ یہی طریقہ مسنون اور منصوص ہے، یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں، یعنی نصوص کسے کہتے ہیں؟ نصوص قرآنی، نصوص حدیث، حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیعت کا ہے۔ باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے، مباح وہ بھی ہے، جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے 2 سال 4 سال کے بعد پھر انتخاب، ٹھیک ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ لیکن مسنون اور منصوص اور معصور، تین الفاظ۔ نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے۔ جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان،
اور پھر یہ کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے۔ یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی یہ بیعت کا نظام تھا۔ اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی، حضرت ابو بکر سے بیعت، عمر سے بیعت، مشورہ علیحدہ بات ہے، جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیعت۔ پھر خلافت میں کچھ غلط رخ پیدا ہو رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے، فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ۔ اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا، تزکیہ نفس کا، صوفیاء کا، وہ بھی بیعت، بادشاہ ہوتے تھے تو بیعت۔ پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے، ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا، 19ویں صدی عیسوی کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو بیعت کی بنیاد پر جمع تھی، کوئی اور بنیاد جماعت سازی کی نہیں تھی۔ مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر، سلوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر۔ تو یہ بیعت کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور اس کے بعد تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع جو ہے، ان میں بھی تقدیم و تاخیر ہے۔ یہ جو پہلے رکوع کا مضمون ہے یہ جا کر ملے گا اب تیسرے کے ساتھ، اور بعد میں یہ نازل ہوا ہے کہ یہ جو دوسرے رکوع میں آیتیں آ رہی ہیں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا، جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیعت رضوان ہو گئی اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے، جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ کہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، من الاعراب، اعراب میں سے، شغلتنا اموالنا واہلونا، حضور نے عام اعلان کروایا تھا، فرض نہیں تھا، سب کے لیے لازم نہیں تھا، عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے، جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلیں۔ تو اب آئیں گے یہ اعراب جو ہیں بادیہ نشین، اور وہ کہیں گے حضور ہم مشغول رہے اپنے اموال میں، اپنے ڈھور ڈنگر کی دیکھ بھال میں، اپنے اہل و عیال میں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، تو ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے، ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں کچھ اور ہے۔ یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اعراب میں سے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو، اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ من یملک لکم من اللہ شیئا، کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر اس نے ارادہ کیا ہو ضرر کا، یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ سے رک جانی تھی؟ یا اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا؟ یعنی پیچھے رہ جانا چاہیے مالیدار، کیوں رہ گئے؟ اگر کوئی خیر آنا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے، کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے۔ تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بالکل برابر ہے، تو تمہارا یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب ان کے دل کی بات اللہ تعالیٰ، ان کے دل میں جو چور تھا، بل ظننتم، تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا، اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا، قریش پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں، قریش، یہ تو سمجھیے کہ ان کے لیے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی، وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بل ظننتم، تم نے یہ گمان کیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی بات، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت برا گمان کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ یہ منافقین اعراب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 6 میں۔ سن 2 کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے، وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا معاملہ، جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا، ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلح جوئی
امن سے کام کرو، صلح سے کام کرو، یہ خامخواہ جو ہے یہ اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے۔ اس وقت ان کا یہ خیال تھا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، اب یہ نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے ہی سال حضور نے، اب جب کہ قریش سے صلح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے، ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا، تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا، جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا، جو بنو قینقاع اور بنو نذیر نکالے گئے تھے، جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے، پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا، ان کے بڑے قلعے تھے، بڑے یعنی فورٹیفائڈ، اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے سرکوبی کی۔ جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے، اب ان کا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غنیمت آئے گا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤ گے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اب جو غزوہ خیبر کی طرف جو پیش قدمی کرو گے، تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ضرور نتبعکم، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، اجازت دیجیے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے، وہ اللہ کا کلام اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے، اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ آگے ہے، اس لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا، کہہ دیجئے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے پہلے، اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں۔ فسیقولون بل تحسدوننا، وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے، آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم ہی نہیں رکھتے، تفقہ ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی۔ قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے اور یہ بدو لوگ، ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی، تو قاتلونہم او یسلمون، یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے۔ اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا اب شروع ہونے والا تھا، اور وہ تھا سلطنت روما کے خلاف غزوہ موتا۔ اب اندرون ملکی حرم کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا، اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے، تسدید الانقلاب، انقلاب کو اب آگے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور اب ٹکراؤ ہونے والا ہے جس کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے سلطنت روما کے ساتھ، جہاں سٹینڈنگ آرمیز تھی لاکھوں کی، یہ رومن لیجنز مشہور ہیں تاریخ کے اندر، غرق آہن اور ٹرینڈ۔ تو تمہیں بلایا جائے گا اس وقت، پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا، ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، اور یہ اصل میں تین چیزیں آ گئی وہی کہ اب جو بھی اس عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے، یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لیں، یہ دونوں یسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی، اطاعت قبول کر لیں یا اسلام لے آئیں، یا پھر جنگ ہوگی۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر اس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی، ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر حسنہ دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تمہیں اسی طرح پیٹھ دکھا دی جیسے کہ پہلے پیٹھ دکھائی تھی، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ، ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں۔ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی باس پرس نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی پلٹ جائے، پیٹھ موڑ لے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِیمًا، اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم، دردناک عذاب دے گا۔ اب اس کے بعد یہ پہلے رکوع والا مضمون جو بیعت کا مضمون چل رہا تھا، وہی بیعت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا ہے۔ یہ بیچ والا جو ہے
دوسرے رکوع کا مضمون یہ اس کے بعد کا تھا، پہلے آ گیا۔ وہاں جو فرمایا تھا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اب آگے چلیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اور اس وقت ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا، ابھی وہ صلح کی بات تو ہوئی نہیں، وہ تو بیعت کے ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ فانزل سکینت علیہم، اللہ نے ان پر سکینت، سکون، اطمینان نازل کر دیا۔ واصابہم فتح قریبا، اور انہیں فتح دینی بہت قریب، وہ فتح قریب وہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح مل گئی۔ ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ اور جو لیں گے، حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، اے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی۔ فعجل لکم ہذہ، تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے، فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل گئی ہے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، لتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف، یعنی اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ تیر کی طرح سیدھی کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچ جائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی، کیونکہ یہ اس جو رکوع ہم نے دوسرا پڑھائے ہیں، تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات جو اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ کے نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ پیس دکھا دیتے، پیٹ پھیر جاتے۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے، اس کا دستور ہے، اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیٹھ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے۔ بِبَطْنِ مکہ، بیچ شہر مکے کے، یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خونریزی ہوتی، من بعد ان اسفرکم علیہم، اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، یعنی کہ واقعتاً دل میں قریش شکست کھا چکے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے بھی یہ مقابلہ ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ صلح کبھی نہ کرتے۔ ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی، بھاری تھی، کہ مسلمان جو ہے ان کے ساتھ ہم صلح کریں، انہیں تسلیم کر لیں، اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے تو یہ پورا مکہ خالی کر دیں گے، آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں۔ یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال، لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا، ہماری ناک جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آئندہ آپ آئیں گے۔ تو اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دینی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہی لوگ ہیں، یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے۔ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور ہدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ، وہ ہدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں، وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یبلغ محلہ، کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں، وہاں پر ان کا چڑھاوا چڑھایا جائے، ان کو قربانی دی جائے، لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے، ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے، جنگ کیوں نہیں ہونے دی، اس کی حکمت اب آ رہی ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے، یعنی جب جنگ ہوتی ہے، بٹی گرم ہو جاتی ہے، اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے۔
اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے، ان میں ضعفاء بھی تھے، ان میں مریض بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، ہجرت نہیں کر رہے ہیں تب بھی اللہ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر، اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، تم جانتے ہی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا، بغیر علم، اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو، تمہاری بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت، اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ وَلَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے، یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر، اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے، علیحدہ ہو چکے ہوتے، تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے، تو ہم اسی وقت لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے، ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ، لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں، یہ لوگ کہ جو بے دین ہو گئے، ان کے اعتبار سے تو بے دین تھے، جو ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے، تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی، اور آبا پرستی تھی، اور اپنی روایت پرستی تھی، اس کے بلا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لیا تھا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنا طرف سے سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقویٰ کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ان پر لازم کر دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یقیناً وہ تقویٰ کے زیادہ حقدار بھی ہے، وَأَهْلَهَا، اور واقعتاً تقویٰ کے اہل ہے، ان کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اب ایک شبہ کا ازالہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی کے درجے میں ہے۔ حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو، اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا۔ یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا تو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا، یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے، عمرہ کریں گے، چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا۔ سن 7 میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں، جو صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجئے، تو عمرہ قضا جو ہے یہ عمرہ چونکہ رہ گیا تھا، درمیان میں ہی بند ہو گیا، تو عمرہ قضا، اس عمرے کی قضا اگلے سال جو ہے سن 7 میں آپ نے دی، اور 3 دن تک قریش نے مکے کو خالی کر دیا، پہاڑوں پر چڑھ گئے، اور مسلمان 3 دن تک مکے کے اندر مقیم رہے، انہوں نے اپنے اطمینان سے عمرہ ادا کیا۔ تو فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے بالکل سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو، اس میں قطعاً کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم اے مسلمانوں لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، آمنین بے کھٹکے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو حلق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے۔ سر ملوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے، اور چھوٹے بال کر دینا یہ قصر ہے۔ تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مڈ بھیڑ نہیں، کسی طرف سے کوئی تانا نہیں، کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی، اور وہ سب لوگ جو ہے وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر۔ فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے پہلے ورے، اس لیے کہ اس عمرہ قضا سے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے، اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں، وہ غزوہ خیبر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کا گڑھ تھا، بہت مالدار تھے،
پھر یہاں سے جو گئے تھے 2 قبیلے نکل کر گئے تھے، وہ بھی اکثر ان میں سے وہیں آباد ہو گئے تھے، تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر، اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو غنیمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے مسجد حرام، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، نصیب کرے گا۔ اب وہ آیت آ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی یہ جو سلسلہ اب جا رہا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، کس منزل کی طرف جا رہا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ، اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے۔ یہ سورہ توبہ میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہاں آخری حصہ وکفی باللہ شہیدا، لیکن سورہ توبہ والی آیت جوں کی توں پھر سورہ صف میں آ جائے گی، وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے، وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے۔ تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے، نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ یہ دین کی بات کیجئے، اب دیکھیے، الدین ان اقیم الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے انہیں؟ اللہ نے انہیں دین حق دیا ہے، اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کرے کل کے پورے نظام زندگی کے اوپر، پورے نظام زندگی پر۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، ہدایت دے کر، قرآن دے کر، ودین الحق، اور سچا دین، حق دین، عادلانہ نظام زندگی دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے۔ عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں اس لفظ شہید کا مطلب جو مدد کی ہے۔ اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں آیا تھا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو چونکہ اصل میں شہدہ کے معنی تو ہے حاضر ہونا، شہدہ یشہدو، کسی کی موجودگی اور حاضری، جو موجود ہوتا ہے وقوع پر وہی صحیح گواہی دینے کا ہے، اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے، اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا آپ کا بہی خواہ ہے، لیکن جب آپ پر کچھ ستم ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مددگار بھی معنی ہے لفظ شہید کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا، ایمان کی بیعت، لیکن یہ آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی، بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی فارمل ڈیکلریشن، کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا، اللہ یہ کہ کوئی باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے بیعت مکے میں 2 لی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی بیعت وہ ہے کہ جس سے اب وہ ایک جماعتی شکل بنی ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں، راوی اس کی حضرت عبادہ بن صامت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیعت کیا تھی؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عصرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عصرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں، آپ نے بالکل ایک نووارد کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا، نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں۔ وعلیٰ اللہ ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے، امیر بنا دیں گے، ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔
ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا، اب ایک فوج ہے، ایک سپہ سالار ہے، لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں، میمنہ پر کوئی اور ہے، میسرہ پر کوئی اور ہے، اب قلب پر کوئی اور ہے، چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں، چھوٹی سی کمپنی ہے، پلاٹون ہے، پھر بٹالین ہے، بٹالین سے اوپر پھر ریجیمنٹ ہے، ہر جگہ پر جو ہے اس کے جو آفیسرز موجود ہیں، جو کمانڈرز موجود ہیں، ان سب کا سلسلے وار سب و طاعت کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کہاں ہوئی؟ اس طرح ایک جماعت ہے، ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے، اس کا امیر ہے، پھر اس کے کئی صوبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں، تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا۔ تو یہاں پر وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور آخری بات جو تھی اس بیعت کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے، we will not hold back our opinions، ہم اپنی رائے دیں گے، حق بات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فَإِذَا عَزَبَ الْأَمْرُ، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ تو فرمایا یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کی جو جماعت بنی ہے اس شکل میں، اس قتال کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے منہج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے، پیسو ریزسٹنس جب ایکٹیو ریزسٹنس میں چینج ہو رہی ہے، تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے، اور وہ بیعت عقبہ ثانیہ کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے رسول، یہ اس میں دو طرح ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک جملہ پورا ہو گیا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کافروں پر بہت بھاری ہے اور آپس میں بہت رحم دل ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ سب مل کر مبتدا بنی، اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہے، رحیم ہے، شفیق ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو ہو، حلقہ یاراں تو برے شب کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے۔ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے۔ سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گٹا پڑ جاتا ہے یہ سجدے کا نشان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان کے چہروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال اور تمثیل جو تورات میں آئی تھی، وہ مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستغلظ، اور فاستوى، اس کو مضبوط کرتی ہے پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، نرم سی ہے، پھر ذرا اس کا جو تنا بنتا ہے وہ اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی۔ یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو زراعت ہو رہی ہے، یہ کھیتی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعجب الزراع، جو زراعت کرنے والا ہے، جو کاشتکار ہے، اسے بڑی بھلی لگتی ہے، آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو اپج آئی ہے، نکل آئی ہے، اس کے بعد یہ کہ اب بڑھ رہی ہے، پک رہی ہے، اب کھیتی لہرا رہی ہے، اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا۔ اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں زراع کون ہے؟ یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور اس کا کاشتکار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو بمشکل 125 آدمی تھے، 150 آدمی تھے۔ آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے، اسی لیے طائف گئے تھے، کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا مرکز، لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا۔ ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے، مطعم بن عدی کی۔ آج ایک دور یہ ہے کہ 1400 یا 1800 آدمی جو ہیں
وہ بیعت موت کی ہے انہوں نے، اور ان کو اس پر جو ہے ملال ہے کہ دم کر صلح کیوں کی ہے۔ ان کی جو حمیت ایمانی ہے، غیرت ایمانی ہے، وہ ملال اس پر ہے، وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں۔ وہ تو کہتے ہیں اب تو ہم نے دم کر کیوں صلح کریں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کھیتی جو ہے اپج رہی ہے، تو فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان میں سے جو واقعتاً جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا، کہ ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے مجھے بہت پسند آیا، کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہیں وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے، پھر بھی منہم کی ایک قید لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موت تک انسان قائم رہے اس پر، مبادا بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے، ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ پھر اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک ڈرتا رہے آدمی، بین الخوف والرجا کی کیفیت رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسل جائے۔ مغفرت و اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی، سورۃ الحجرات۔